أنيس الغريبين ومحب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأسرى سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. يا أكرم الخلق باري من ألوذ بي سواك عند غلوب حادث العمم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحباب مقتربين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کی بات خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ شریف کا جو دور تھا انتہائی کٹن مشکل تنگی کا دور تھا. حقیقت پر مبنی بات یہی ہے کہ اپنے بھی مخالف ہو گئے تھے. اپنے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اعلان نبوت کے بعد انتہائی مشکل ترین لمحات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر فرمایا. لیکن جب مکہ شریف کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر یثرب کو سدھارا اور اس کو مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. مدینہ المنورہ کے اندر مشکلات ضرور تھیں لیکن ان کا انداز بدل گیا تھا. مکہ کی مشکلات سرعام تھیں، پتہ تھا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، واضح تھا. لیکن جب قدم رنجہ فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف کے اندر، تو اب ایک اور طبقے نے جنم لیا. اس طبقے کو منافق کہا جاتا ہے. مدینہ شریف کے اندر
کریم آقا علیہ السلام کا واسطہ ان لوگوں سے پڑھا جن لوگوں کو آپ نے کلمہ تو پڑھا دیا لیکن اسی صف میں کھڑے ہو کر پیچھے نماز پڑھ کر شرارتیں کرنا ان کا شیوا تھا۔ تو جہاں مکی دور ایک مشکلات کا دور ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری رائے نہیں ہے، بڑی ظلم و ستم ہوئے، بلال حبشی پر ظلم ہوا اور صحابہ کرام پر بڑے بڑے ظلم ہوئے، ستم ہوئے، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی جاتی رہی۔ ہر لحاظ سے مشکل دور ضرور تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل دور مدینہ شریف کا وہ دور تھا کہ جب اپنے بن کر صفوں کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے، جہاں منافقین کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت انتہائی مشکل ترین لمحات تھے کہ ایک طرف بدر کے مقام پر جنگ کے لیے صحابہ کرام نکل رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ نکل رہے ہیں، اور راستے میں جا کر عبداللہ بن ابی جیسا شخص اپنے گروہ کو الگ کر کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بڑے مشکل ترین لمحات تھے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے جو سورہ مبارکہ کی آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک انتہائی اہم بات کا درس دیتے ہوئے اسی بات کا کہ اے ایمان والو خیال رکھنا، جو بات تمہاری زبان پر ہے وہی بات تمہارے دل میں بھی ہونی چاہیے، وہی بات تمہاری جو ہے وہ کردار سے بھی ثابت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم گفتار کے غازی تو بن جاؤ، کہیں کردار تمہارا ٹھیک نہ ہو، کردار تمہارا درست نہ ہو، قول و فعل کے اندر کہیں تضاد نہ پایا جائے۔ سنو، جب قول و فعل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اس بات کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ کسی انسان کی زبان پر تو کچھ ہو لیکن اس کے کردار سے کچھ ظاہر ہو رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے اس بات کو سمجھانے کا ارادہ فرمایا۔ ابابتی وقات سورت کا نام ہے سورہ صف، پارہ نمبر 28 ہے، سورت کا اپنا نمبر 61 ہے، 61 نمبر سورت ہے۔ سورت کا نام سورہ صف ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں نے جان بوجھ کر تلاوت نہیں کی کیونکہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اکثر ہم سماعت بھی کرتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اپنے رب کی پاکی بیان نہ کرتا۔ ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر ایک چیز اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور میں اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ محدثین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فقہا فرماتے ہیں کہ انسان سے لے کر ہر جاندار تک اس وقت اس پر موت واقع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ آپ یہ جملہ، یہ موت جو ہے نا جس کو ہم نے موت سمجھا ہوا ہے، اس کو موت نہیں کہتے۔ الموت جسر میں یہ تو ایک پل ہے، ہم نے اس کو موت سمجھا ہے، شاید بندہ مر گیا تو گیا، نہیں، مرا ہوا وہ نہیں جس کی میت ہم نے اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ موت کو سمجھے ہیں نادا اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہمارے نزدیک شاید یہ موت مر جانے کا نام ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام ساتھ بقا کا نام ہے۔ یہ موت فنا نہیں ہے، یہ موت تو بقا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ جس موت کو ہم نے فنا سمجھا ہے، حقیقت میں وہ فنا نہیں،
حقیقت میں وہ موت فنا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. پھر قرآن نے اعلان کیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. فرمایا اصل موت وہ ہے جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر جاتا ہے, جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر جاتا ہے, جس کو اپنے رب کا ذکر بھول جاتا ہے. فرمایا پھر ہم اس کے لیے یہ دنیا بھی تنگ کر دیتے ہیں اور دوسری سزا قیامت کے دن دیں گے جب ہم اسے آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ. وہ عرض کرے گا مالک دنیا میں تو بڑے بڑے حسین باغات دیکھ لیا کرتا تھا, حسین حسین مناظر دیکھ لیا کرتا تھا, رنگ رنگیلیاں دیکھ لیا کرتا تھا, آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو رب جواب دے گا اس لیے کہ قیامت دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا تھا, آج قیامت کے دن میں رب تجھے بھول گیا. تو آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت جس کے اندر ہماری آنکھیں بند ہو یہ فنا ہے. یہ فنا نہیں ہے, نہ یہ کافر پر فنا ہے یا نہیں, نہ یہ مومن پر فنا ہے. ایک فلسفہ بھی سمجھ لیں, ایسے لوگوں نے شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی قرآن و حدیث کی. نہ کافر پر یہ فنا ہے نہ مومن پر فنا ہے, اس لیے کہ کافر مر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے, مومن مر کر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. بالکل اگر اس کو فنا مان لیا جائے تو عالم برزخ بے سود, بے فائدہ, بے مقصد. کریم آقا علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پیش کیا, کئی بار پیش کیا, کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان جاتے تو رو رو کر آپ بے حال ہو جاتے. تو غلام پوچھتے اے امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر پہ آ کے روتے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے سے ابھی داماد رسول ذوالنورین عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے, میں اپنے قریب سے سن چکا ہوں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان یہ قبر کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے, اگر انسان اس سے بچ گیا تو اس کی آخرت کی منازل آسان ہو جائے گی, اگر وہ اس میں پھنس گیا تو پھر آخرت کی منازل مشکل ہو جائیں گی. اس لیے یہ عالم برزخ بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن حباب موت وہ موت نہیں ہے جو ہمیں عام طور پر ظاہری طور پر طاری ہوتی ہے. موت اس چیز کا نام ہے جب بندہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جائے. اور اسی کو ہی آگے موضوع کو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرمایا اے اہل ایمان حقیقی زندگی بھی یہی ہے کہ ہر وقت تمہارے دل میں اپنا مالک موجود رہے, اپنا رازق موجود رہے. کہیں گواہی دے رہے ہو تو تمہارے ذہن میں ہو کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. کہیں بات کر رہے ہو یہ نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں اسلام کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی جا رہی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں حق بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. بلکہ میں ایک جگہ پہ پروگرام پہ تھا, ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا, آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو میں نے اس کی باتوں سے پکڑ لیا. میں نے کہا شکر کر تجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا گیا, شکر کر تجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا گیا. شکر کر تو اس دور میں ہے جس دور میں ہر قسم کی آسانی موجود ہے, جس دور میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے, انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں. آج تیرے لیے ہر قسم کی چھت موجود ہے, تیرے لیے ہر قسم کی سہولت موجود ہے, پھر بھی تجھے اسلام پہ چلنا مشکل لگتا ہے. لیکن وہ یاد کر زمانہ جب کھجور کا ایک دانہ ہوتا تھا, 3 لوگ 3 دن تک چوس کر اس کو گزارا کرتے تھے, پھر بھی رسول اللہ کا نام لیا کرتے تھے. آج ہم وہ ہیں کہ ہمارے سامنے اسلام اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں نا, بڑوں کے منہ میں لگام ڈال دی جاتی ہے. کیا سے کیا ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں, کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے. ایک عورت کی گواہی اس پر کافی تھی کہ میری عزت پوری ہو گئی ہے, پھر اس کیس کو عدالت میں لا کر اس کی توہین کی جاتی ہے.
اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے مفتی، بڑے بڑے مفتی اس پر خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا دین یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فرمایا او ایمان والو سنو، اندر سے بھی وہی رہنا جو زبان سے کہہ رہے ہو، قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو۔ میں کسی ذات کی وہ نہیں کر رہا ہوں حمایت، نہ جماعت کی حمایت کر رہا ہوں، ہمیں تو غرض اسلام سے ہے، دھجیاں نہیں اڑا دی ہم نے شریعت کی۔ تو قرآن نے کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تم اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہو۔ یہ قول و فعل کا تضاد کیا ہے؟ اگر یہ مدینہ کی سرزمین پر ہوا حضور کے دور میں، کس کو تو منافقت سے تعبیر کیا جائے گا، اور آج میں اور آپ چلیں گے، کل رات جو پرسوں گزری ہے معراج کی رات گزری ہے، تذکرہ معراج بھی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایک قوم کے اوپر سے ہوا۔ تھوڑا سا نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، جو نوجوان ہیں ان سے ایک چھوڑ دیں، بات کو غور سے سننا ہے، توجہ سے سماعت کرنی ہے، یہ بات حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا ایک قوم سے گزر ہوا، اور وہ قوم کیا تھی؟ فرمایا فرشتے اس قوم کی زبانیں کینچی سے کتر رہے تھے، کینچی سے کاٹ رہے تھے زبانیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زبان کٹ جاتی پھر جڑ جاتی، کٹ جاتی پھر جڑ جاتی، کٹ جاتی پھر جڑ جاتی۔ میں حدیث رسول اور حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو گزارش کر رہا ہوں۔ میں اور آپ ہم سب تھوڑا سا اپنا سوچیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون بدبخت ہے جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ ہماری جو کو بدستار نہ دیکھیں، ہم کانٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کانٹوں پہ، مشکل کام ہے، کتنا عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، میں یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو کہتے تھے وہ خود کرتے نہیں تھے، یہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ یہ خود گفتار کے تو غازی تھے، کردار کے غازی نہیں تھے۔ ہم ذرا اپنا احتساب کریں نا، ہم اپنا ذرا حساب لگائیں، ہم کس سٹیج پر، کس جگہ پر، کس مقام پر جا کر کھڑے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے عثمان خان کو یہ ٹھیک نہیں کہا کہ شکر کا تو اس دور میں تھا نہیں، اس دور میں تو کانٹے تھے کانٹے، آج تو باہر نکلتے ہیں تو پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ آج تو میں پروگرام پہ جاتا ہوں تو لوگ آگے جوتے اٹھانے کے لیے کھڑے ہیں، آج تو 500 کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، آج تو پھولوں کے ساتھ استقبال ہوتے ہیں۔ جائیے نا اسے 1400 سال پہلے کی تاریخ میں، جائیے نا 1400 سال پہلے کہ جب بلال حبشی احد احد کہتے تھے، امیہ اٹھا کر سیخ، لوہے کی سیخ اٹھا کر ہونٹ پہ لگا کے کہتا تھا یہی احد کہنا چھوڑ دے، تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ابو بلال کوئی بات نہیں، کچھ وقت کے لیے خاموش ہوتا، جب واپس آئے تو بلال پھر وہی کہہ رہا ہے۔ کہا تجھے کہا نہیں خاموش ہو جا، کہا خاموش تو ہونا چاہتا ہوں، یار تو سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
جلوہ یار تو سامنے ہے، اس یار کو دیکھ کر پھر کیسے خاموش ہو جاؤں؟ ہاں میرے بھائی، وہ کتنا مشکل دور تھا، اور آج اتنی آسانیاں، آج اتنے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات، آج اتنی سہولیات، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے سونے کے بستر پہ ہم سونے والے، لیکن اس کے باوجود حق کا ساتھ دینے سے ہم قاصر، حق کہنے سے ہم قاصر۔ تو بتائیں، اس دور میں تو منافقت سے تعبیر کیا جاتا تھا، اب ہم اس کو کس سے تعبیر کریں؟ کیا یہ ہمارا رویہ منافقانہ نہیں ہوگا؟ اب آگے جی وقات جو کہ بہت لمبی ہے، شاید پوری نہ کر سکوں، اس لیے آگے پھر اللہ پاک نے اسی بات کو دہرایا، میں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ فرمایا بڑی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے کہ فرمایا جو تم ایسی بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، اور پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ درمیان میں مدینہ طیبہ کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا، چونکہ اس سے پہلے ہجرت کا حکم تھا۔ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ طیبہ، پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ سارے مسلمان کریم آقا علیہ السلام کے حکم پر جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے وعید تھی، ان کے بھی احکام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ کس مقام تک، کس حد تک تم ان سے تعلق رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ تعلق توڑنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یعنی اس حد تک ہجرت بڑی لازمی عمل تھا، لیکن جب مدینہ طیبہ میں تھے تو پہلا غزوہ بدر کے لیے جب مسلمان نکلنے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے منافقوں کو نکھیڑ کے الگ کر دیا، منافقوں کو الگ، مومنوں کو الگ کر دیا۔ وہی وہ 313 خالص اور نترے ہوئے لوگ بچے جن کو اٹھا کر اللہ بدر کے میدان میں لے آیا، اور پھر انہی کی مدد کے لیے رب نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ لوگوں جو خالص ایمان والا ہو جاتا ہے، اس لیے شاید اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارا۔ سبحان اللہ۔ وہ فضائے بدر کیا تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ فضائے بدر کیا تھی؟ وہ ایمان کی جرأت تھی۔ وہ فضائے بدر کیا تھی؟ وہ اندر کا سچ تھا۔ وہی 313 تھے جنہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں۔ ہمارا کردار اور گفتار ایک جیسی ہوگی۔ یہاں اگلی آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ وہ قوم تھی جس قوم پر اللہ نے انعامات کی بارش کی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی حالت کو دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا کہ دریا کے اوپر، بحر احمر کے اوپر آپ نے عصا مارا اور راستے بن جاتے ہیں اور پوری قوم اس راستے سے گزر جاتی ہے۔ پانی کے اوپر چلتی ہوئی وہ قوم جا رہی ہے اور اسی راستے میں، اسی جگہ پر فرعون جیسے مردود کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ قوم وہ قوم ہے جس نے اپنے لیے من و سلوہ اترتے دیکھا۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم نے اپنے لیے چشمے پھوٹتے دیکھے، 12 چشمے پتھر سے نکلتے دیکھے۔ یہی وہ قوم ہے جس نے بڑے بڑے عظیم مناظر دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق سے یوں پھر گئے، حق سے یوں پھرے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
فرمایا سنو، انہوں نے اپنے دل حق سے پھیر دیے، ہم نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ میرے بھائی، اگر قوم موسیٰ حق سے پھر جائے، رب ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ بتائیں قوم محمد کا کیا حال ہوگا، بتائیں قوم محمد کے لیے کیا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا سنو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال کو یاد رکھو، جب بھی بات حق کیا جائے، جب بھی بات سچ کیا جائے، جب بھی بات دین کیا جائے، جب بھی بات میدان عمل کیا جائے، تو فرمایا اے میرے محبوب کی امتیوں، تمہارا حال وہ نہ ہو وگرنہ جس طرح میں نے اس قوم کے ساتھ بربادی کا سبب فرمایا، میں اللہ ہوں، چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں اپنے محبوب سے پیار جو اتنا کرتا ہوں، تمہیں میں قومی مفت عذاب نہیں دیتا ہوں، وگرنہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیونکہ میرا محبوب جو تم میں موجود ہے، اگر یہ میرا محبوب جو مجھے محبوب ہے، اگر اس محبوب کی بات نہ ہوتی، میں تمہیں بھی بندر بنا دیتا، میں تمہیں بھی تباہ کر دیتا، تمہارے اوپر بھی میں گرم پانی کی عذاب لے آتا، تمہارے اوپر بھی میں پتھروں کی بارش کر دیتا، لیکن کرتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو۔ لیکن اس محبوب کی امت کو پیغام یہ دیا ہے، درس یہ دیا ہے، میرے محبوب کی امت، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے محبوب کی امت ہو کر جس طرح میرے محبوب کا کردار ہے۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ایک بیان کر کے اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلما اذاعوا اذاع اللہ قلوبہم، یہ آیت مبارکہ کی تحت یہ حدیث پاک میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے، حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف یاد کرا رہا ہوں، چھوٹا سا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، میں پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کلام الہی اثر نہیں کرتا، اس کا وہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ موت اصل میں مرنے کا نام وہ نہیں ہے جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی آنکھیں بند کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، موت اس چیز کا نام نہیں ہے، موت اسی چیز کا نام ہے جب دل اللہ سے غافل ہو جائے، جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے، جب اندر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے۔ اور اللہ کا ذکر فقط اللہ 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 کرنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر سال، ہر لمحہ بندہ مومن یہ بات سوچے، اگر جھوٹ بولنے لگے تو خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، غلط توڑنے لگے تو خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے کہ بندہ مومن یہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ مبلغ بن کر جو ہے وہ تبلیغ کے لیے نکلے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے، لوگوں کو زکات کی دعوت دے تو پھر اللہ کا ذکر ہے۔ نہیں، اللہ کا ذکر ہر آدمی پر لازم ہے۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت ہم ہر بندہ مبلغ ہے، اور مبلغ لازمی نہیں کہ کہیں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہو تو پھر مبلغ ہے۔ میری ذمہ داری اس ممبر سے ہے، آپ کی ذمہ داری ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جہاں آپ کھڑے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس بندے کو اللہ کی یاد غالب آ گئی، حقیقی زندگی اسی کے پاس ہے، وگرنہ وہ موت کا شکار ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اگلے جمعہ المبارک پر ہم پھر اسی جگہ سے سٹارٹ کریں گے کہ ذکر کہتے کس کو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ انشاءاللہ مزید اگلے جمعہ المبارک پر پیش کریں گے۔ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے نماز کے حوالے سے کہ دوران نماز جب ہم التحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں آخری اس میں، تو اس وقت پاؤں کو کیسے رکھنا چاہیے؟ ایک پاؤں بچھا کر بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے، اور جو دوسرا پاؤں ہے وہ کوشش یہ کرے کہ اس کی انگلیاں، جو انگلیوں کا پیٹ ہے، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ عرض کر رہا ہوں، اس کو کوشش کرے کہ وہ زمین پہ لگائے، یعنی ان پیٹ لگائے۔ اگر نہیں لگا سکتا، خدا لگا سے وہ پاؤں کی انگلیاں ایسی کر کے بیٹھ جاتا ہے الٹی کر کے ہی، تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، نماز پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ کوشش کرے کہ وہ اس کو
پورے طریقے سے کرے تاکہ اس کا ثواب اس کو میسر آ جائے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے جتنی بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں, جتنا بھی ممکن ہو اس کو اپنانا چاہیے. اس لیے انگلیوں کا پیٹ دوران سجدہ اپنا پاؤں اٹھانا نہیں چاہیے, وگرنہ سجدہ ٹوٹ جانے کا امکان ہے, اور سجدہ ٹوٹ گیا تو نماز کا فرض ہے سجدہ نہ رہا تو نماز نہ رہی. اس لیے سجدے کے اندر پاؤں کو بھی زمین کے اوپر رکھنا یہ ضروری ہے. وہاں پاؤں نہیں اٹھانا چاہیے غیر ضروری طور پر. اگر غیر ضروری اٹھائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا, اس لیے وہاں پاؤں نہیں اٹھانا. اور دوران التحیات آپ اپنے پاؤں کو جس طرح مرضی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کا پیٹ لگایا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آ گئی ہے مسئلے کی؟